اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تفہیم القرآن یعنی سید ابو العلا مودودی کی تفسیر کی روشنی میں سورۃ البقرہ کے 28ویں رکوع کا ایک گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ رکوع بہت اہم ہے کیونکہ اس میں خاندان اور سماج سے جڑے ہوئے کچھ بنیادی احکامات بیان ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ان آیات میں حیض کے مسائل ہیں، میاں بیوی کے تعلقات، قسموں کا بیان ہے، ایلا کا ذکر ہے۔ ایلا یعنی بیوی سے تعلق ترک کرنے کی قسم۔ ہاں، اور پھر طلاق اور عدت کے احکام۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق براہ راست ہماری روزمرہ زندگی سے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ تفہیم القرآن کی مدد سے ان احکامات کے پیچھے جو حکمت ہے اور ان کے جو عملی پہلو ہیں ان کو ذرا سمجھا جائے۔ جی، کوشش کرتے ہیں ان پہلوؤں کو سمجھنے کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز ہوتا ہے حیض کے بارے میں ایک سوال سے۔ لوگ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کا جواب بہت آپ کہہ لیں جامع بھی ہے اور سائنسی بھی ہے۔ فرمایا قُلْ هُوَ أَذًا، یعنی کہہ دیجئے کہ وہ ایک اذاں کی حالت ہے۔ اذا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مولانا مودودی تفہیم میں لکھتے ہیں کہ اذا کا مطلب صرف گندگی یا ناپاکی نہیں ہے، اس میں تکلیف اور بیماری کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک ایسی جسمانی کیفیت ہے جس میں عورت عام صحت مند حالت کے مقابلے میں بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہ طبی طور پر بھی ایک حقیقت ہے۔ صحیح۔ تو یہ صرف کوئی رسم و رواج کی بات نہیں بلکہ ایک جسمانی حالت کا اعتراف ہے۔ اچھا، پھر قرآن کہتا ہے کہ اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس الگ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اکثر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ قرآن مجید اکثر ایسے نازک معاملات میں بڑا بلیغ انداز اختیار کرتا ہے۔ مولانا مودودی وضاحت کرتے ہیں کہ الگ رہو اور قریب نہ جاؤ سے مراد صرف جنسی تعلق یعنی فعل مباشرت سے پرہیز کرنا ہے۔ صرف جنسی تعلق؟ جی صرف وہی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورت کو بالکل الگ تھلگ تھل دیا جائے یا اسے اچھوت سمجھا جائے، جیسا کہ اس زمانے میں بہت سے معاشروں میں تھا، جیسے یہود یا ہنود میں۔ بالکل، وہاں تو یہ تھا کہ اس حالت میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھانا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اسلام نے اس چیز کو رد کیا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے عمل سے وضاحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حالت میں ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، تمام معمولات جاری رہتے تھے۔ تو مطلب سماجی بائیکاٹ بالکل نہیں؟ بالکل نہیں، صرف ازدواجی قربت سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اور پھر جب وہ پاک صاف ہو جائیں؟ جی، جب حیض کا دورانیہ ختم ہو جائے اور وہ غسل کر لیں تو فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی پھر ان سے تعلق قائم کرو اس طریقے سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہاں اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ کوئی خاص طریقہ؟ تفہیم القرآن کے مطابق یہاں کوئی خاص شرعی طریقہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مقرر کردہ وہ فطری طریقہ ہے جو نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے، جو انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت مشہور آیت آتی ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہ تشبیہ بظاہر سادہ ہے لیکن گہری لگتی ہے۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ بالکل، یہ ایک انتہائی معنی خیز تشبیہ ہے۔ مولانا مودودی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مرد اور عورت کے تعلق کی اصل نوعیت واضح ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جیسے کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، کیوں ڈالتا ہے؟ صرف لطف اندوزی کے لیے؟ نہیں، بلکہ فصل حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک۔ اسی طرح ازدواجی تعلق کا اصل مقصد صرف جنسی لذت نہیں بلکہ نسل انسانی کا تسلسل اور بقا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ ذمہ داری ہے، صرف وقت گزاری نہیں۔ یعنی مقصدیت پر زور ہے۔ پھر آیت کا اگلا حصہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، پس آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ اس کی وضاحت میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل ہی آزاد ہے ہر طرح سے۔ ہاں، یہ کنفیوژن بھی ہوتا ہے کہ شاید ہر طرح کی آزادی دے دی گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد یعنی کھیتی، مخصوص مقام تعلق اور پیداوار، نسل کا حصول پیش نظر رہے۔
ازاں کو اس سے بحث نہیں کہ تعلق کا طریقہ کیا ہے، جب تک کہ وہ فطری حدود کے اندر ہو اور اس کا رخ کھیتی یعنی مقام نسل کی طرف ہو۔ یعنی غیر فطری طریقے منع ہے؟ جی، غیر فطری طریقے یا ایسا تعلق جس کا مقصد نسل کا حصول نہ ہو، اسے اجتناب کا اشارہ ہے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو یا اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ یہ کیا نصیحت ہے؟ یہ الفاظ بھی بڑے جامع ہیں۔ تفہیم القرآن میں اس کے 2 اہم پہلو بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس تعلق کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی فکر کرو تاکہ دنیا میں اپنا نیک بدل چھوڑ کر جاؤ۔ اچھا۔ اور دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ جو نسل دنیا میں لا رہے ہو اس کی بہترین دینی، اخلاقی اور عملی تربیت کا انتظام کرو۔ یعنی صرف پیدا کرنا کافی نہیں؟ جی نہیں، بلکہ ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھنا ہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ یہ اس ذمہ داری کے احساس کو مزید گہرا کرتا ہے کہ بھئی ان معاملات میں کوتاہی پر جواب دینا ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، یہ دوہی ازدواجی تعلقات کی بات، اس کے بعد قرآن قسموں کے احکام کی طرف آتا ہے۔ یہ کن قسموں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جی، یہاں 2 قسم کی قسموں میں فرق بتایا گیا ہے۔ پہلی قسم ہے لغو قسمیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ لغو یعنی بے معنی؟ ہاں، وہ قسمیں جو انسان بغیر کسی سنجیدہ ارادے کے بس بات چیت میں عادتاً یا تکیہ کلام کے طور پر کھا لیتا ہے۔ واللہ میں آ رہا ہوں، خدا کی قسم ایسا نہیں تھا، اس طرح کی۔ تفہیم القرآن کے مطابق ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں فرماتا، نہ ان پر کوئی کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری قسم؟ دوسری قسم وہ ہے جو پختہ ارادے اور نیت سے کھائی جائے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یعنی دل کی نیت اور پکے ارادے سے جو قسم کھائی جائے اس کی پابندی ضروری ہے، اور اگر اسے توڑا تو اس پر باز پرس ہوگی، گرفت ہوگی اس پر۔ جی، لیکن ساتھ ہی اللہ کے صفات غفور حلیم کا ذکر ہے، یعنی وہ معاف کرنے والا اور بردبار ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، توبہ اور اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غصے میں یا جوش میں آ کر نا کسی اچھے کام سے روکنے کی قسم کھا لیتا ہے، جیسے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا یا فلاں کی مدد نہیں کروں گا۔ ایسی قسموں کا کیا حکم ہے؟ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی اللہ کے نام کو ایسی قسموں کے لیے ڈھال مت بناؤ جن کا نتیجہ نیکی، تقوی یا لوگوں کے بیچ صلح کرانے جیسے کاموں سے رکنا ہو۔ یعنی ایسی قسم کھانی ہی نہیں چاہیے۔ بالکل، اور اگر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے جس سے کوئی بھلائی کا کام رکتا ہو تو تفہیم القرآن میں احادیث کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کا کام کرے اور اپنی قسم توڑ دے۔ قسم توڑ دے؟ جی، قسم توڑ دے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ نیکی کے کام کو قسم کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ سورہ مائدہ کی آیت 89 میں تفصیل سے آیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جیسا انسان اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اچھا، یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ ٹھیک، واضح ہو گیا۔ اب قسموں کے بعد ایک خاص مسئلہ آتا ہے، علاقہ۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ یہ ایلا کیا چیز ہے؟ ایلا کا اصطلاحی مطلب ہے شوہر کا قسم کھا لینا کہ وہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا۔ اچھا، ایسی قسم کیوں کھائے گا کوئی؟ عموماً ناراضگی یا سزا دینے کے طور پر ایسا کیا جاتا تھا۔ اسلام نا میاں بیوی کے تعلقات میں اگر بگاڑ آ بھی جائے تو رشتے کو یوں معلق رکھنے کو پسند نہیں کرتا کہ نہ پوری طرح نبھا رہے نہ ختم کر رہے۔ ہاں، یہ تو عورت کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ بالکل، اسی لیے شریعت نے اس قسم کے لیے ایک حد لگا دی، ایک ٹائم لمٹ، اور وہ ہے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ صرف 4 مہینے؟ جی، زیادہ سے زیادہ۔ اس مدت کے اندر شوہر کو فیصلہ کرنا ہے، یا تو وہ اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے بیوی سے تعلقات بحال کر لے، یعنی رجوع کر لے۔ جی، جسے فقہ میں فے یا رجوع کہتے ہیں، یا پھر اگر وہ تعلق بحال نہیں کرنا چاہتا تو مدت پوری ہونے پر علیحدگی کا راستہ اختیار کرے۔ مقصد یہ ہے کہ عورت کو غیر معینہ مدت تک لٹکا کر نہ رکھا جائے۔ صحیح، یعنی صورتحال واضح ہو جائے۔ اچھا، اگر وہ 4 ماہ کے اندر رجوع کر لیں، تعلقات بحال کر لیں،
تو قرآن کہتا ہے فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک فقہی بحث ہے، تفہیم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کیا رجوع کرنے سے قسم کا کفارہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اچھا، کچھ پرانے فقہا کی یہ رائے تھی، لیکن جمہور فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، قسم توڑنے کا کفارہ تو دینا ہوگا۔ اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ وہ اس کفارے کو قبول فرمائے گا، رجوع کی توفیق دے گا اور اس علیحدگی کے دوران جو کوتاہیاں یا زیادتیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے گا۔ ٹھیک، اس سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایلا کا یہ 4 ماہ والا حکم کب لاگو ہوتا ہے؟ کیا صرف تب جب باقاعدہ قسم کھائی ہو؟ اس نقطے پر فقہا میں اختلاف ہے۔ حنفی اور شافی مکتب فکر کے نزدیک یہ حکم صرف تب لاگو ہوتا ہے جب شوہر نے باقاعدہ قسم کھائی ہو۔ صرف قسم پر؟ جی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ اور مالکی فقہا کی رائے میں قسم کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، اگر شوہر بغیر کسی معقول وجہ کے 4 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک بیوی سے جسمانی تعلق ترک رکھتا ہے، تب بھی یہی حکم لاگو ہوگا اور معاملہ عدالت میں جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو اہم فرق ہے۔ جی، اور بعض صحابہ اور تابعین جیسے حضرت علی، ابن عباس، حسن بصری وغیرہ، ان کے نزدیک یہ حکم صرف اس ترک تعلق پر ہے جو ناراضی اور جھگڑے کی وجہ سے ہو۔ تفہیم القرآن ان مختلف آراء کا ذکر کرتا ہے۔ مقصد سب کا یہی لگتا ہے کہ عورت کو نقصان سے بچایا جائے۔ بالکل۔ اچھا، اور اگر 4 مہینے گزر جائیں اور شوہر رجوع نہ کرے بلکہ علیحدگی کا ہی ارادہ رکھتا ہو، وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں جب 4 ماہ گزر گئے اور شوہر نے نہ قسم توڑی نہ تعلق بحال کیا، تو یہاں فقہا کی آراء مختلف ہیں۔ تفہیم القرآن ان کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ کیا ہے وہ آراء؟ ایک رائے جو حضرت عثمان، ابن مسعود، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے منقول ہے اور جسے امام ابو حنیفہ اور حنفی فقہا نے لیا ہے، وہ یہ ہے کہ 4 ماہ گزرتے ہی خود بخود ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن یعنی نکاح ختم، عدت تو ہوگی لیکن عدت میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر دونوں چاہیں تو عدت کے بعد نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری رائے جو کچھ تابعین جیسے سعید بن مسیب اور زہری وغیرہ سے منقول ہے، یہ ہے کہ طلاق تو خود بخود ہوگی لیکن وہ طلاق رجی ہوگی، یعنی شوہر عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اور تیسری رائے جو حضرت عائشہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہما اور مدینہ کے اکثر فقہا بشمول امام مالک و شافعی کی ہے، وہ یہ ہے کہ مدت گزرنے پر طلاق خود بخود نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ قاضی شوہر کو کہے گا کہ یا تو رجوع کرو یا طلاق دو۔ اگر وہ دونوں سے انکار کرے تو قاضی خود طلاق دے گا۔ یعنی اس معلق صورتحال کو ختم کرنا لازمی ہے، چاہے خود بخود ہو یا عدالت کے ذریعے۔ بالکل، بنیادی نقطہ یہی ہے۔ اور آیت کا اختتام دیکھیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے۔ کس بات پر تنبیہ؟ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اگر شوہر نے بیوی پر زیادتی کی نیت سے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور ہر ایک کی بات سن رہا ہے۔ صحیح۔ الا کے بعد اب طلاق اور عدت کے عمومی احکام کی طرف آتے ہیں۔ مطلقہ عورتوں کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ جی، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں، یعنی انتظار کریں۔ اس انتظار کی مدت کو عدت کہتے ہیں۔ 3 قروء، اس کا کیا مطلب ہے؟ قروء جمع ہے قر کی۔ اس لفظ کے عربی میں 2 متضاد معنی آتے ہیں، حیض بھی اور پاکی کا زمانہ بھی۔ اس لیے فقہا میں اختلاف ہوا کہ 3 حیض مراد ہیں یا 3 طہر پاکی کے دورانیے۔ اچھا، تو تفہیم میں کس رائے کو ترجیح دی گئی ہے؟ تفیح القرآن میں احناف کی رائے کو دلائل کی بنیاد پر ترجیح دی گئی ہے کہ یہاں مراد 3 حیض ہیں، یعنی طلاق کے بعد عورت 3 ماہواریاں مکمل ہونے تک انتظار کرے گی، اس دوران وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ ٹھیک، یعنی تقریباً 3 مہینے بن جاتے ہیں۔ عموماً ہاں۔ عدت کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر حمل ہو تو وہ ظاہر ہو جائے، اسی لیے ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ چیز کو چھپائیں جو ان کے رحم میں ہو،
ولا یحل لہن ان یکتن ما خلق اللہ فی ارحامہن۔ یعنی اگر حمل ہے تو بتانا ضروری ہے؟ جی بالکل، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں یہ بات چھپانی نہیں چاہیے، کیونکہ حمل کا واضح ہونا نسب اور وراثت جیسے اہم معاملات کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک، اور عدت کے دوران شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ عدت کے دوران اگر طلاق پہلی یا دوسری بار دی گئی ہو، جسے طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی تیسری اور آخری طلاق نہ ہو، بغیر نئے نکاح کے؟ جی بغیر نئے نکاح کے صرف رجوع کا اظہار کافی ہے، لیکن اس حق کے ساتھ ایک شرط بھی ہے، ان ارادو اصلاح، اگر وہ واقعی اصلاح کا یعنی تعلقات کو ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یعنی صرف تنگ کرنے کے لیے رجوع کرنا منع ہے؟ بالکل۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ یہ رجوع کا حق کب تک رہتا ہے؟ کیا پوری عدت میں؟ اس پر بھی فقہا میں اختلاف ہے، تفہیم میں اس کا ذکر ہے۔ ایک گروہ جس میں احناف شامل ہے اور کئی اکابر صحابہ کی رائے بھی یہی تھی، ان کے نزدیک تیسرا حیض ختم ہو کر جب عورت پاک ہو جائے اور غسل کر لے تب تک یہ حق باقی رہتا ہے۔ اچھا۔ دوسرا گروہ جس میں امام شافعی، امام مالک شامل ہیں اور حضرت عائشہ، ابن عمر، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کی رائے بھی یہی ہے، ان کے نزدیک تیسرا حیض ختم ہوتے ہی یہ حق ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں بھی اختلاف رائے موجود ہے۔ جی، البتہ تیسری طلاق کے بعد تو بلا اتفاق یہ رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، پھر مکمل علیحدگی ہے۔ سمجھ گیا۔ اسی ضمن میں عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر آیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ آیت تو بہت اہم لگتی ہے ازدواجی تعلقات میں توازن کی بنیاد جیسی۔ یقیناً یہ آیت اسلامی قانون نکاح کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ قرآن یہاں بالکل واضح کر رہا ہے کہ جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر ہیں، اسی طرح ویسے ہی عورتوں کے بھی معروف طریقے پر حقوق مردوں پر ہیں۔ یعنی یہ کوئی یک طرفہ معاملہ نہیں؟ بالکل نہیں، یہ دو طرفہ حقوق و فرائض کا رشتہ ہے، اور بالمعروف کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی وہ حقوق جو شریعت کے مطابق ہوں، عقل سلیم کے مطابق ہوں اور معاشرے کے نیک چلن اور دستور کے مطابق ہوں۔ اس میں نان نفقہ، رہائش، اچھا سلوک، عزت و احترام سب کچھ آ جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن آیت میں آگے یہ بھی کہا گیا کہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ نکتہ بھی اہم ہے۔ تفہیم القرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ درجہ حاکمیت یا ظلم و زیادتی کا نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو پھر کیسا درجہ ہے یہ؟ یہ گھر کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری کا درجہ ہے، جسے قوامیت بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ خاندان کی معاشی ذمہ داریاں، حفاظت کی ذمہ داریاں یہ بنیادی طور پر مرد پر ڈالی گئی ہیں، اس لیے اسے خاندان کے سربراہ کی حیثیت دی گئی ہے۔ یعنی ذمہ داری زیادہ تو اختیار بھی تھوڑا زیادہ؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ درجہ زیادہ اختیارات کے ساتھ ساتھ زیادہ ذمہ داری بھی لاتا ہے۔ یہ کوئی مطلق العنان بادشاہت نہیں، بلکہ ایک انتظامی سربراہی ہے۔ صحیح، اور اس حصے کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہوتا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ گویا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ تمام قوانین اس ہستی نے بنائے ہیں جو زبردست طاقت کی مالک ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس کے ہر حکم میں گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ان قوانین کی پابندی میں ہی فرد اور معاشرے دونوں کی بھلائی ہے۔ بالکل، تو آج ہم نے تفہیم القرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ کے اس 28ویں رکوع میں بیان کردہ کئی اہم سماجی اور ازدواجی احکامات کا جائزہ لیا۔ حیض سے متعلق ہدایات، میاں بیوی کے تعلق کے مقاصد اور آداب، قسموں اور ان کے کفارے کے مسائل، ایلا یعنی تعلق منقطع کرنے کی قسم کا خاص حکم، اور پھر طلاق اور عدت سے متعلق بنیادی قوانین اور ان میں حقوق و فرائض کا توازن، کافی تفصیلی احکامات ہیں۔ جی، اور اس میں جو بات سب سے زیادہ غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ان احکامات میں کتنی باریکی سے مختلف انسانی صورتحالوں کا خیال رکھا گیا ہے، اور جو مختلف مسائل پر فقہا کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے نا، ہاں وہ بھی دلچسپ ہے۔ وہ اسلامی قانون کی وسعت اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح بنیادی اصولوں کی روشنی میں بدلتے ہوئے حالات اور مختلف معاشرتی پہلوؤں کے لیے رہنمائی نکالی جا سکتی ہے۔ ان تمام احکامات میں فرد کی ذمہ داریوں اور خاندان کے ادارے کے استحکام کے درمیان ایک بہت خوبصورت توازن قائم کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ بالکل۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔
ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ تعلقات میں اگر بگاڑ آ بھی جائے تو صلح اور رجوع کے لیے بھی راستے کھلے رکھے گئے ہیں۔ جیسے اعلام 4 ماہ کی مہلت یا طلاق رجعی میں عدت کے دوران رجوع کا حق۔ جی، اور اگر علیحدگی بالکل ناگزیر ہو جائے تو اس کے لیے بھی عدت، حقوق کی ادائیگی، حمل کے بارے میں واضح ہدایات، یعنی بہت منصفانہ طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ بیک وقت نباہ کی کوشش اور علیحدگی کی صورت میں انصاف کو یقینی بنانے پر اتنا زور، یہ ازدواجی رشتے کی اہمیت اور اس میں عدل و انصاف کی قدر کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ اسی نقطے پر آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔